نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ اب دنیا کی زندگی کو اور آخرت کو دونوں کو کامیاب بنانے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ یہ زندگی دنیا کی حرص کے لیے نہیں بلکہ آخرت کی حرص کے لیے استعمال کی جائے۔ لیکن دنیا میں کشش ہی ایسی رکھی گئی ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایک خاص مقام حاصل نہ ہو جائے انسان دنیا کی بے قیمت ہونے پر یقین کر ہی نہیں پاتا، بلکہ وہ اسے اپنا سب کچھ سمجھتا ہے، اسے ہی سب سے زیادہ قیمتی چیز سمجھتا ہے۔ تو محبت کا یہ مقام طلب اور محنت سے ملتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ایسی محبت جو دنیا کی محبت کو کاٹ دے، یہ طلب اور محنت سے ملتا ہے اور یقینی طور پہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو ان تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے وہ ہاتھ پکڑ کر اس کو اپنے راستے پہ ڈال دیتے ہیں۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 69 ہے، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم انہیں اپنی راہیں ضرور دکھا دیں گے، یقیناً اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا ساتھی ہے۔ اب دیکھیں کہ انسان پیدائشی طور پر حق اور باطل دونوں کو اپنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کا امتحان یہ ہے کہ اپنے باطل کی طرف جانے والی صلاحیتوں کا اور خواہشات کا مقابلہ کر کے حق کی طرف جانے والی قوتوں کو بڑھائے۔ باطل کی طرف جانے والی قوتوں کو دنیا کی حرص اور اس کے اندر مشغولیت جو ہے وہ اسٹیمولیٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ برائی کی طرف جانے والی، باطل کی طرف جانے والی جو قوتیں ہوتی ہیں، انرجیز ہوتی ہیں، ان کو دنیا کے حرص اور دنیا کے اندر مشغولیت یہ چیز اسٹیمولیٹ کرتی ہے۔ چنانچہ دنیا کی جائز مصروفیات شریعت کے مطابق پوری کرنے کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ سے قرب بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے، ان کی طرف دل لگانا چاہیے، پھر دنیا میں واقعتاً بے وقت نظر آئے گی، کم قیمت نظر آئے گی، کیونکہ پھر ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ کا حسن کھل جائے گا نا، آخرت کی اہمیت کھل جائے گی، کیونکہ زیادہ ٹائم ہم مصرف لگا رہے ہوں گے، تو دنیا کی جو محبت کا غلاف ہماری آنکھوں میں پڑا ہے یہ اتر جائے گا۔ اگر زندگی ایسی کوشش میں گزرے تو یہ ایک مسلسل جہاد اکبر ہے، ٹھیک ہے جی۔ اپنے نفس کے خلاف جہاد، جہاد اکبر ہے۔ دنیا کی محبت کے خلاف جہاد، جہاد اکبر ہے۔ اب اصل بات یہ ہے کہ یہ سب کہنا اور سننا تو آسان ہے، مگر اس پر عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ عمل پر آسانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم کوشش شروع کرو، پھر میں تمہارا ہاتھ پکڑ کر تمہارا راستہ طے کرا دوں گا، بس سچی طلب اور کوشش شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا، تم کوشش شروع کرو، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، میں تمہیں خود اپنے راستے دکھلا دوں گا۔ تو یہ ذوق اور یہ عزم حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی عظمتوں اور قدرتوں کی طرف توجہ رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننا کہ وہ کیا ہیں، کتنے بڑے ہیں، کتنے عظیم ہیں، کتنی قدرتوں والے ہیں، یہ جب ہم جانیں گے تو یہ ہمارے اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنے والے جذبے کو اسٹیمولیٹ کریں گے۔ اور اسی کو اسٹیمولیٹ کرنے کے لیے مولانا جو ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت کی باتیں اپنے اشعار میں بتا رہے ہیں، ایسی باتیں بتا رہے ہیں کہ جن سے اکثر لوگ غافل ہوتے ہیں یا لا علم ہوتے ہیں۔ تو آگے مولانا فرماتے ہیں باچنا قادر خدائے کز عدم صدچو عالم ہست گردانت بدم، کہ وہ یہودی وزیر پنجہ لڑاتا ہے ایسے قادر اللہ سے کہ جو عدم سے اس عالم جیسے 100 عالم ایک دم میں پیدا کر دیتا ہے۔ زمین کی حیثیت پوری کائنات میں کیا ہے؟ ایک پوائنٹ کے برابر بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پوری کائنات کے اندر دیکھیں زمین ایک پوائنٹ کے برابر بھی نہیں ہے، اور یہ ساری کائنات پہلے آسمان کے نیچے، ابھی 7 آسمان ہیں، اور 7 آسمان بھی تخلیق کی انتہا نہیں ہے، اس کے آگے عرش عظیم ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں۔ تو یہاں مولانا فرما رہے ہیں کہ یہ جو تخلیق کیا اللہ تعالیٰ نے عالم، اللہ تعالیٰ چاہیں تو ایک دم میں 100 عالم اس طرح کے اور کریٹ کر دیں۔ اور دیکھو یہ وزیر اس چھوٹی سی زمین میں بیٹھ کے، اس کے بھی ایک چھوٹے سے ٹکڑے میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کی مخالفت کر رہا ہے۔ تو یہاں پر اس وزیر کی بے وقاتی اور کائنات کی عظمت اور اس کائنات کی عظمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو لنک کیا ہے۔ اب دیکھیں انسان اس کائنات کی عظمت اور اس کی وسعت اور اس میں جو ویرائٹی ہے اس سے بڑا مرعوب ہوتا ہے۔ جتنا جتنا اس کائنات کا علم اس پہ کھلتا جاتا ہے انسان حیران ہوتا جاتا ہے کہ کیسی کیسی عظیم الشان چیزیں ہیں، گلیکسیز ہیں، کلسٹرز ہیں، اور کتنی پرفیکشن کے ساتھ سارے کام ہو رہے ہیں۔ اس کائنات کا مالک جو ہے وہ اتنی بڑی کائنات میں ایک چھوٹی سی زمین جو ایک نقطے کے برابر بھی نہیں ہے، اس کے اندر کسی سمندر میں گہرائی کے اندر ایک چھوٹا سا کیڑا جو یونی سیلولر کیڑا ہے اس کی غذا کا بندوبست بھی کر رہا ہے، اور بیک وقت گلیکسیز کو اور کلسٹرز کو چلا بھی رہا ہے، کریٹ بھی کر رہا ہے اور ختم بھی کر رہا ہے۔ تو کائنات کا علم اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا پتہ دیتا ہے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بھی کائناتی جو امور ہیں، کام ہیں، ان پر غور کرنے کی نصیحت کی ہے۔ مثلا سورہ ملک کے اندر فرمایا، یہ آیت نمبر 3 سے 5 ہے،
الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ اللہ عز و جل وہ ہے جس نے 7 آسمان اوپر تلے بنائے، تو اسے دیکھنے والے اللہ رحمان کے پیدائش میں تو کوئی بے ضابطگی دیکھتا ہے، کوئی کمی دیکھتا ہے، کوئی نقص دیکھتا ہے، دوبارہ نظر ڈال، دیکھ کیا کوئی شگاف بھی نظر آیا، پھر دوہرا کر دوبارہ دیکھ لے، تیری نگاہ تیری طرف عاجز ہو کر تھکی ہوئی لوٹ آئے گی، یعنی تو کوئی اس میں سے نقص نہیں ڈھونڈ پائے گا۔ بے شک ہم نے آسمان کو ستاروں سے آراستہ کیا اور انہیں شیطان کو مارنے کا ذریعہ بنا دیا، اور شیطانوں کے لیے ہم نے دوزخ میں جلانے والا عذاب تیار کر دیا۔ تو اس عالم خلق کی عظمت ہے، عالم خلق، یہ جو ساری کائنات بنی ہے اس کو عالم خلق کہتے ہیں، تو اس عالم خلق کی یہ عظمت ہے۔ مولانا فرما رہے ہیں کہ اللہ عز و جل تو ایسی قدرت والے ہیں کہ ایسے ہی سینکڑوں عالم ایک لمحے میں پیدا فرما سکتے ہیں۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 82 ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اور جب کبھی کسی چیز کا اللہ تعالیٰ ارادہ فرما لیتے ہیں تو بس اتنا فرما دینا کافی ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ ہو جا، اور وہ اسی وقت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سورہ انعام کی آیت نمبر 73 ہے، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو حق پہ پیدا کیا، اور جس وقت اللہ تعالیٰ اتنا کہہ دے ہو جا تو وہ ہو پڑے، اس کا کہنا حق اور با اثر ہے، اور ساری حکومت خاص اس کی ہوگی جبکہ سور میں پھونک ماری جائے گی۔ وہ جاننے والا ہے پوشیدہ چیزوں کا اور ظاہر چیزوں کا، اور وہی ہے بڑی حکمت والا اور پوری خبر رکھنے والا۔ تو مولانا کا یہ فرمانا کہ وزیر ایسا نادان تھا کہ اپنے زوم میں اللہ عز و جل سے لڑنے چلا تھا جو اتنی قدرتوں والے ہیں، دراصل اس میں ہر اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزارنے کا حقدار ہوں اور مجھ پر شریعت کی کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ بہت اچھی طرح سمجھ لیں، کسی کے دل میں بھی ایک خیال آ جاتا ہے کہ میری زندگی ہے، میں جو مرضی کروں۔ مولانا بتا رہے ہیں کہ مخلوق اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے، وہی تمام مخلوق کے مالک ہیں، وہی اس کی ہر ضرورت کا انتظام کرتے ہیں۔ چنانچہ جب ضرورتیں اور خواہشات سب انہی کے حکم سے پوری ہونی ہیں اور ان کے حکم کے بغیر کسی کی مجال نہیں کہ ان کی ملک میں سے کچھ لے سکے، تو ان ضروریات اور خواہشات کے لیے ان کو ناراض کر دینا اور پھر خیر کی امید رکھنا، یہ بات تو کوئی صحیح عقیدہ آدمی، صحیح دماغ کا آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ دوسری بات کیا ہے کہ اللہ عز و جل ایسے مالک بھی نہیں کہ جس کو اپنی ملک پر، اپنی ملک پر قدرت نہ ہو۔ وہ جب چاہیں پوری خلق کو مٹا دیں اور جب چاہیں اس کی مثل سینکڑوں دوسرے عالم قائم کر دیں، جب چاہیں سب کچھ ختم کر کے نیا بنا دیں، تو ان کو ناراض کر کے ان سے بچنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، اور کسی کی یہ قدرت نہیں ہے کہ وہ ان کے اختیار سے فرار حاصل کر سکے۔ سورہ رحمان کے اندر آیت نمبر 33 ہے کہ اے گروہ جنات و انس، اگر تم میں آسمانوں اور زمین کے کناروں سے باہر نکل جانے کی طاقت ہے تو نکل بھاگو، اور تم طاقت کے بغیر نہیں نکل سکتے۔ تو کوئی اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت تو بہت بڑی بات ہے، ہم اس آسمان اور زمین کی باؤنڈری سے باہر نہیں جا سکتے۔ تو یہاں انسانوں اور جنوں کو بتا دیا گیا کہ تمہارے پاس قدرت نہیں ہے کہ تم آسمان اور زمین کے حدود سے نکل جاؤ، تو پھر تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں آ جاؤ نا، ان کی رحمت کے اندر آ جاؤ، اپنی ضروریات اور اپنی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کی رحمت میں تلاش کرو، تو دونوں جہانوں میں سکون سے رہو گے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو چیز تجھے جنت کے قریب کر سکتی ہے اس کا میں نے تجھے حکم دے دیا ہے، اور جو چیز تجھے جہنم کے قریب کر سکتی ہے اس سے میں نے تجھے روک دیا ہے۔ اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یقیناً روح القدس نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ کوئی بھی جان اس وقت تک فوت نہیں ہوگی جب تک کہ وہ اپنی روزی پوری نہ کر لے اور سارا رزق کھا نہ لے، تو تم اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے روزی کا حصول اچھی طرح کرو، یعنی کہ جائز طریقے سے کرو، اور تم میں سے کسی کو روزی کا دیر سے ملنا اور کم ہو جانا اس بات پر نہ ابھارے کہ تم اللہ کی نافرمانی کر کے روزی حاصل کرنے لگو، کیونکہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری ہی کے ذریعے حاصل ہو سکتا ہے۔ دیکھیں اس حدیث کے اندر بڑی تفصیل سے بتا دیا گیا، بڑی وضاحت کے ساتھ بتا دیا گیا کیا جو ہماری آج کی ضرورت ہے۔ آج کل میٹیریلزم کا دور ہے نا، میٹیریلزم کا دور ہمیشہ رہا ہے، لیکن آج کل جتنی ترقی میٹیریل کو ہو گئی ہے،
آسائشوں کے اور عیاشیوں کے جتنے سامان بن چکے ہیں اور جتنا ان کی تشہیر ہوتی ہے تو وہ ہر وقت دل کو اپنی طرف کھینچے رکھتے ہیں، اور اس لیے آدمی اللہ تعالیٰ سے غافل رہتا ہے اور اپنی آخرت سے غافل ہو جاتا ہے، اپنے حساب کتاب سے غافل ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر یہی بات بتا دی کہ جس روزی کو تم تلاش کر رہے ہو، جس روزی کی تم خواہش کر رہے ہو، وہ تمہارے پاس آ کر رہے گی، لیکن اس کو حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے برکت والی روزی۔ دیکھیں کوانٹٹی کے لحاظ سے تو مل جائے گی جو مقدر میں لکھی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے کہ نہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس بات پہ کہ آپ نے اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق حاصل کیا، ان طریقوں سے حاصل کیا یا ناجائز طریقوں سے حاصل کیا۔ تو اگر جائز طریقوں سے حاصل کیا تو وہی کوانٹٹی جو رزق کی ہے وہ آپ کی عزت کی، آپ کی آسائش کی، آپ کے آرام کی، ہر چیز کا خیال کر لے گی، ہر چیز کے لیے کفایت کر لے گی۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے حاصل کیا تو وہ اس دنیا کے اندر بھی مصیبتیں بنائے رکھے گی ہمارے لیے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اسی موضوع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث ارشاد فرمائی، جسے آخرت کی فکر ہو اللہ تعالیٰ اس کا دل غنی کر دیتا ہے، اس کے بکھرے ہوئے کاموں کو جمع کر دیتا ہے اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے، اور جسے دنیا کے فکر ہو اللہ تعالیٰ محتاجی اس کی دونوں آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے، اس کے جمع شدہ کاموں کو منتشر کر دیتا ہے، حالانکہ دنیا سے مال اسے اتنا ہی ملے گا جتنا اس کے لیے مقدر ہے۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ تو یہاں پر کیا بتایا کہ آخرت کی فکر کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے ذہن کو یکسو کر دیں گے، تمہارے مقدر کا رزق تمہارے پاس ہلکی سی کوشش سے مل جائے گا۔ اور اگر دنیا کے پیچھے لگے رہو گے، آخرت سے غافل ہو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کی رضا سے غافل ہو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کی محبت اور خشیت سے غافل ہو جاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے ذہن کو پھیر دیں گے۔ ہر وقت دنیا کی نعمتیں کم ہونے کی فکر لگی رہے گی اور ان کو بڑھانے کی حرص لگی رہے گی، اور یہ سب تمہیں اتنا زیادہ انگیج کر لے گا، تمہارے کام آسانی سے نہیں بن رہے ہوں گے تو تمہارا سارا ٹائم اسی پہ لگ جائے گا اور ملے گا تمہیں وہی جو تمہارے مقدر میں لکھا ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، بندے کو رزق ایسے تلاش کرتا ہے جیسے بندے کی موت اس کو تلاش کرتی ہے۔ تو اس معاملے میں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، وہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ رزق کا بندے کو تلاش کرنا موت کے بندے کو تلاش کرنے سے زیادہ مضبوط ہے، زیادہ قوی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ موت تو جب تک آدمی رزق پورا نہیں کر لیتا موت نہیں آئے گی، اور رزق بندے کو ہر وقت تلاش کر کے اس کے پیچھے پیچھے اس تک آتا رہتا ہے۔ اور ایک اور روایت کے اندر ہے اسی مضمون پر کہ انسان اگر موت کی طرح رزق سے بھی بھاگے، جب بھی رزق اسے ضرور مل کر ہی رہے گا، جیسا کہ موت یقینی طور پر آ کر ہی رہتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ہمیں اپنے آپ کو یہ سمجھانا ہوگا کہ دنیا کے حرص ہمیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اکساتی ہے، لیکن دنیا تو جتنی مقدر میں لکھی ہے وہ ہمیں ہر حال میں مل کر ہی رہنی ہے۔ اگر ہم اسے نافرمانی سے حاصل کریں گے تو نہ صرف یہ کہ بے برکت ہو جائے گی بلکہ اس کا ہمیں آخرت میں بھی وبال ہوگا، یعنی ان دنیاوی وسائل، ان دنیاوی لگژریز کا نہ ہمیں دنیا میں فائدہ ہوگا نہ آخرت میں فائدہ ہوگا۔ دنیا میں دل بے چین ہو جائے گا، معاملات بکھر جائیں گے، کسی اور طرح کی ٹینشن شروع ہو جائیں گی، اور آخرت میں اس کا وبال الگ ہوگا۔ اور اگر ہم رزق کے لیے اللہ تعالیٰ کے وعدے پر یقین رکھتے ہوئے اپنی زندگی کا رخ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی طرف رکھیں گے تو ہمارے مقدر میں لکھے گئے رزق میں برکت بھی ہوگی اور ہمیں آخرت کا بھی بے انتہا رزق ملے گا، راحتیں ملیں گی۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کے حص میں اپنے آپ کو خراب کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر اعتماد کریں، ان کی رحمتوں پر بھروسہ رکھیں، تو اس میں دنیا کی کامیابی بھی ہے اور آخرت کی کامیابی بھی ہے۔ اور یہ وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں دنیا کی محبت سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہو، اور یہ اسی کو مل سکتی ہے جس نے اپنا وقت کچھ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے میں اور کچھ اہل اللہ کے ساتھ وقت گزارنے میں لگایا ہو۔ اللہ تعالیٰ میں نصیب فرما دیں، اللہم آمین، بحرمت النبی الکریم علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والتسلیم۔